چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیاتی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھک کر اور اپنے گناہ پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھی دیکھیں بچوں کی تربیت کے متعلق ہم نے درس شروع کیا تھا، تو فرسٹ پارٹ ہمارا الحمدللہ ہو چکا تھا، انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ بتاتے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں کیا کیا ہو گیا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹاپک تھے اس میں، ہے نا، ہیڈنگ یعنی یہاں پر ہے۔ تو دیکھیں جب بچے بولنے لگیں تو سب سے پہلے کلمہ سکھائیں، تو میں نے بتا دیا تھا آپ کو، ٹھیک ہے، کلمہ سکھانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسری چیز کیا تھی، ایک آیت تھی سورہ فرقان کی دوسری آیت، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ بھی بچوں کو سکھاؤ۔ اللہ کے نبی سکھایا کرتے تھے، جب بچے بولنے لگ جاتے تھے ان کی زبان کھل جاتی تھی، تو کون سی تھی وہ، ہے نا، فرسٹ پارٹ میں ریکارڈ ہے۔ دوسرا کیا تھا کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیے، ٹھیک ہے، یہ تھا۔ اب انشاءاللہ ہے اولاد کے حقوق۔ اب دیکھیں والدین کے ذمہ اولاد کے بہت سے حقوق ہیں ساتھیوں، ٹھیک ہے، اولاد کے حقوق ہیں آپ کے اوپر۔ اولاد کا ایک حق والدین کے ذمہ یہ بھی ہے کہ ان کے اخلاق کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی اچھی عادات، یعنی وہ گالی وغیرہ نہ بکیں، ہاں، اور وہ غلط الفاظ کا استعمال نہ کریں، برداشت کریں، درگزر کریں، غصہ نہیں کریں، معاف کر دیں۔ اخلاق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ساتھیوں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے اوپر بلکہ فرض ہی سمجھ لیں بے شک، ٹھیک ہے، کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں، کہ ان کی اخلاق کی اصلاح کریں اور ان کو دینی تعلیم دیں۔ دینی تعلیم دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ویسے زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ ویسے دیکھیں دین کی بھی دے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر دنیا کی تعلیم کو فوکس کیا ہوا ہے ساتھیوں، ہے نا، زیادہ تر دنیا کی تعلیم، دیکھیں ضروری تو دونوں ہی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں دنیا کی تعلیم دے کر کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں، نہیں، ہمیں پیچھے نہیں رہنا۔ ہاں، پھر یہ جو کافر ہیں مسلمان، ہمارے مسلمانوں کی کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے بچے کیا ہے، جاہل ہیں، ہاں، ان کو کچھ نہیں آتا، یہ تو ایسے ہی ہیں۔ نہیں، اپنے بچوں کو قابل بنانا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی، لیکن ایسا نہ ہو صرف کہ دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو پیچھے ڈال دیا، کہ بچہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکا۔ نہیں، انشاءاللہ دونوں چیزیں ہم نے ساتھ لے کر چلنی ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں حق تعالی شان کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ترجمہ کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ ہاں الحمدللہ، تو دیکھیں یہاں پر بہت پیاری بات ہے یہ، تو ہم کیا ہیں، ہم ایمان والے نا ساتھیوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بالکل بچانا ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ ہم تو پھر وہی بات آتی ہے نا کہ ایک جانور کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کتے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہاں، ہمارا دل دہل جاتا ہے ساتھیوں، ہم ڈر جاتے ہیں، ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے۔ تو جب ایک جانور کے لیے یہ فیلنگ ہے تو اپنے گھر والوں کو ہم دنیا کی آگ میں دیکھ سکتے ہیں، نہیں نا ساتھیوں، تو یہ آگ تو بہت کم ہے، لیکن دوزخ کی آگ تو اس سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو بتائیں، ہاں، اپنے گھر والوں کو کل قیامت کے دن ہم اپنے سامنے دوزخ میں جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے نا ساتھیوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے ساتھیوں، پہلے خود کو بچانا ہے انشاءاللہ، پھر اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دینی ہے انشاءاللہ۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی بات سکھاؤ، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو کیا ہے، بھلائی یعنی دین کی بات سکھاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھلانا فرض ہے ساتھیوں، فرض کا درجہ دے دی، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہاں پر، یعنی جینس کی بات آ رہی ہے خیر یہاں پر، تو وہ کیا کریں، اپنی بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھلانا ان کے لیے بھی فرض ہے ساتھیوں، ورنہ انجام دوزخ ہوگا، اللہم حفظنا۔ اب دیکھیے ٹھیک ہے، آپ کے جو شوہر ہیں ان کو دینی تعلیم نہیں ہے، مطلب ان کے پاس نہیں ہے نالج اور وہ نہیں سکھا سکتے، لیکن آپ الحمدللہ سیکھ رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے شوہر کو سکھائیں۔ زیادہ تر ہوتا ہے کہ جینس جو ہیں وہ مطلب ان کی اگر اصلاح کریں تو تھوڑا سا نا مطلب برا مان جاتے ہیں اور وہ سنتے بھی نہیں ہیں، خیر ایک جیسے نہیں ہوتے سب، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر عموماً بتا رہی ہوں میں آپ کو،
تو لیکن آپ کو اپنے بچوں پہ تو بالکل محنت کرنی ہے ساتھی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، ورنہ بتا دیں یہاں پر کہ ورنہ انجام دوزخ ہوگا، اللہم حفظنا۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی دین کے ضروری علم سے بہرہ مند ہو اور اس کی زندگی خدا اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزر رہی ہو۔ ایک منٹ رکیں جی ساتھیوں، تو کیا بتا دیا ہاں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی کیا کرے، دین کی ضروری علم سے، یعنی آشنا ہو، اس کو نالج ہو۔ ہاں دیکھیں، نالج ہوگی، علم ہوگا تو عمل ہوگا ساتھیوں، عمل ہوگا تو انشاءاللہ بچ جائیں گے، اور اس کی زندگی خدا اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزر رہی ہو۔ اللہ کے احکام اور نبی کا طریقہ یہ کبھی بھی نہیں چھوٹنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں، ٹھیک ہے، ہماری زندگی اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اور نبی کا طریقہ کرتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہی ہمارا بیتنا چاہیے ہماری زندگی پوری انشاءاللہ ساتھی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے ٹوائز لا رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں دے رہے ہیں، آج کل تو خیر جو ماں باپ ہیں وہ آئی فون تک دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہے نا، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا ان کو عطیہ دے دیا، اتنا بڑا گفٹ دے دیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، لیکن سب سے بہتر، سب سے اچھا عطیہ کیا ہے؟ اولاد کی اچھی تعلیم ہے، یعنی ان کو ایک اچھی تعلیم دے اور تربیت دیں، ہے نا۔ بس وہی بات آتی ہے یہاں پر کہ پہلے ہم خود بن جائیں انشاءاللہ، ہماری اولاد ہمیں دیکھ دیکھ کر خود ہی بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھی، ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے نا، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر اور ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جو مر گیا اس کا تو نام اعمال ساتھیوں بند ہو گیا ہے، لیکن 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر اور ثواب مرنے کے بعد بھی کیا ہے؟ ملتا رہتا ہے، الحمدللہ۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسری یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ہے نا، اور تیسرے صالح اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی رہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اولاد کا نیک ہونا ساتھ اتنا زیادہ ضروری ہے، جب ہم لوگ چلے جائیں گے نا قبروں میں تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تھی تو آج ہم نے یہاں پر کیا کیا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ باپ ساری زندگی سود کمائے، سود کی زندگی مطلب وہ کما کما کی گزارے اپنی بھی زندگی اور اپنی اولاد کی بھی، کس لیے کہ بھئی ان کو اچھی لائف مل جائے، اچھا ان کا کریئر بن جائے حرام سے، ہے نا، کیونکہ حلال تھوڑا ہوتا ہے لیکن برکت ہوتی ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ خیر لوگوں کی مینٹلٹی ایسی بن چکی ہے فی الحال ساتھیوں کہ ان کو لگتا ہے کہ حرام کما لو بس، ٹھیک ہے، زیادہ یہی ہوتا ہے، حلال میں تو کام ہی نہیں چلے گا، جبکہ اللہ نے برکت رکھی ہے حلال میں، ہے نا۔ چلے خیر اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، سب کو ہدایت دے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ باپ نے ساری زندگی سود سے گزاری اور سود کا کمایا کھایا کھلایا، ٹھیک ہے، اب وہ مر گیا، اب اولاد کیا کر رہی ہے؟ اس کے سود کے پیسوں کو ہی کھا رہی ہے، اس کو اڑا رہی ہے وہ، تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اب اس کا تو خود کا تھا ہی گناہ، اولاد کا گناہ بھی اس کے سر پہ آ رہا ہے۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ نیک اولاد نہیں چھوڑ کے گیا، اس نے اچھی تربیت نہیں کی تھی اپنی اولاد کی، ٹھیک ہے ساتھیوں، اب وہ خود تو نمازیں پڑھ رہا تھا لیکن اپنی اولاد کو کبھی نہیں کہتا تھا، اپنی اولاد کو تو یہ سوچتا تھا کہ رات بھر اس نے بچے نے پڑھائی کی ہے، کبھی صبح میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے رات بھر مطلب نیند نہیں لی نا، تو یہ تھکا ہوا ہوگا، ابھی تو اس کو نیند آئی ہے تو فجر کیا پڑھواؤں، چلے بعد میں پڑھ لے گا، کوئی بات نہیں، ابھی تو ساری زندگی پڑھی ہے، کوئی نہیں، عبادت تو کیا ہے کہ بڑھاپے میں اچھی لگتی ہے، زیادہ تر لوگوں کی بھی مینٹلٹی ہوتی ہے، خیر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اچھی تربیت نہیں کی ساتھیوں، ٹھیک ہے، اب یہ مر گیا تو اس کو کوڑے لگ رہے ہیں، بچے وہاں گانے سن رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے، بچے وہاں ڈانس کر رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے، بچے وہاں پر نماز نہیں پڑھ رہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ صرف باپ کے لیے بات نہیں ہے، ماں باپ دونوں کے لیے بات ہے ساتھی، ہے نا۔ کہ اب دیکھ لیجیے ایک چھوٹا سا پیارا سا اگزامپل ہے کہ ایک شخص تھا، بلکہ چھوٹا سا واقعہ کہہ رہے اس کو نا، کہ ایک شخص تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کا بچہ کیا تھا کہ دنیا میں نہیں آیا تھا، اس کے بعد خیر وہ دنیا میں آ گیا، تھوڑا سا 1-2 سال کا ہوا، بولنے لگا، تو اس نے کیا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن یہ جو شخص تھا یہ بڑا مطلب بدکار تھا، گنہگار تھا، اس کو کیا ہو رہا تھا کہ فرشتے کوڑے مار رہے تھے، خوب پٹ رہا تھا اس پہ، لیکن اللہ نے جس دن یہ بچہ بولا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ اس کے کوڑے نا جو مار رہے ہو روک دو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ آج کیا ہوا؟ کہا کہ اس کا جو بچہ ہے وہ مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے تو میں کیسے اس کو عذاب دے سکتا ہوں، کیسے اس کو کوڑے مار سکتا ہوں، الحمدللہ۔ یعنی اس کا بچہ تھا نا ساتھیوں، اس نے صرف کیا کہا؟ بسم اللہ پڑھی ہے،
ہاں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، وہ رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، تو میں کیسے؟ اور پھر اسی طرح بات ہے کہ اگر نیک صالح اولاد ہے نا ساتھیوں، تو الحمدللہ اس سے بڑی بشارت میں نہیں کہہ سکتی کہ کوئی ہو سکتی ہے کہ اولاد اچھے کام کر رہی ہے اور اس کا اجر ماں باپ کو آرام سے لیٹے ہوئے وہاں پر مل رہا ہے. تو یہ تو دیکھیں بہت زیادہ خطرناک چیز ہے ساتھی، ہے نا. تو بس اسی لیے اس کو تو مد نظر ضرور رکھیں کہ اگر ہم اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ تو دیکھیں وہی کام کریں گے جو ان کو کرنا ہے، وہی گناہ کریں گے جو ان کو کرنا ہے. مرنے کی بات بتائیں آپ کون سا ان کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے نا، آپ تو ویسے ہی مجبور ہوں گے، ہے نا. آپ کے پاس بھی بلکہ کوئی نہیں آنے والا، کوئی نہیں دعا کرنے والا. 3-4 دن آپ کو یاد رکھا جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں، ہے نا. بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. جیسے ہم اپنے بڑوں کو بھول گئے ہیں، ایسے ہی ایک دن ہم بھی بھلا دیے جائیں گے ساتھیوں. ہم اس وہم و گمان میں بالکل بھی نہ رہیں کہ کوئی ہمارا ساتھی ہوگا، کوئی مددگار ہوگا، کوئی ہمیں یاد کرے گا، کوئی ہم پر ثواب پہنچائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا ساتھیوں. یہ ہماری بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، ہے نا. لیکن اگر ہماری اولاد نیک اور صالح ہوگی تو انشاءاللہ بے شک وہ ہمیں یاد بھی رکھنے والی ہے، بے شک وہ اچھے اعمال جو کریں گے وہ ہمارے پاس آنے والا ہے. تو اسی لیے ساتھیوں انشاءاللہ ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ساتھیوں؟ جی ساتھیوں، تو دوسری چیز کیا تھی یہاں پر؟ ایسا علم چھوڑ جائیں. اب دیکھیں الحمدللہ ہم یہاں پر سب علم سیکھ رہے ہیں، ہے نا. الحمدللہ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنے تک تو بالکل نہیں رکھنا، اسے آگے پہنچانا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے مرنے کے بعد لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے الحمدللہ، اور ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی ساتھیوں. ٹھیک ہے. اور ایسی کوئی چیز بنا صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے کچھ مسجد میں دے دیا ہے نا، وہاں پر کوئی ٹائلز لگ گئی جس پہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اور ٹینک رکھوا دیا آپ نے، کوئی پانی کی ٹنکی ہے نا، تو اس میں پانی بھر رہے ہیں لوگ، وضو کر رہے ہیں. کچھ بھی آپ نے تسبیحات دے دی، چٹائی دے دی، وہاں پر پنکھے کا کوئی انتظام کر دیا، کچھ بھی آپ نے ایسا کر دیا نا ساتھیوں. یہ تو میں نے مسجد کا بتایا آپ کو. خیر ٹھیک ہے، کہیں پر بھی آپ ایسا کچھ کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اجر ملتا رہے گا الحمدللہ. 3 کام ہے تو ضرور کریں انشاءاللہ مرنے کے بعد، تاکہ ہمیں ان کا اجر ملتا رہے. صدقہ جاریہ اور ایسا علم جو چھوڑ جائیں اور لوگ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی، اور نیک اولاد ساتھیوں. ٹھیک ہے، صالح اولاد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ان کا دنیاوی حق یہ ہے، یعنی اولاد کا، کہ جن چیزوں سے دنیا کا نفع یعنی فائدہ اور اکرام ملتا ہے وہ بھی سکھا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یعنی دونوں چیزیں بیلنس کرنی ہے ساتھی یہاں پر. ٹھیک ہے، صرف دنیا نہیں، صرف دین نہیں، دونوں چیزیں. کیونکہ ہم اعتدال میں چلنے والی امت ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ میری امت کیا ہے؟ اعتدال میں چلنے والی ہے. یہ نہیں کہ دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑ دے، دین کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. وہ دونوں کو بیلنس کر کے چلے گی، اور ہم نے ایسا ہی کرنا ہے ساتھیوں، لیکن حدود میں رہتے ہوئے. نافرمانی نہ کریں بس. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو تیرنا اور تیر چلانا سکھلاؤ، اور عورتوں کو کاتنا سکھاؤ. ٹھیک ہے. دیکھیے الحمدللہ، یعنی ہمارا دین اسلام کوئی پابند نہیں کرتا ساتھیوں ہمیں کہ آپ ایک دائرے میں ہیں. بے شک الحمدللہ اس دائرے میں رہتے ہوئے الحمدللہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ایک باری کو ہمارے تو نظروں میں یہ ہوگا نا کہ تیرنا کیا فضول کام ہے نا، اور تیر چلانا کیا اب اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن نہیں، ہمیں یہ سب کو سکھانا ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالی ساتھیوں. ٹھیک ہے. اور عورتوں کو کیا بتایا جاتا ہے؟ کہ کاتنا. پہلے کاتنے والے کام ہوا کرتا تھا، مجھے تو اچھے سے نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن سنا ہے کہ عورتیں جو تھی سوت ایسی چیز ہوتی تھی، کچھ کاٹتے تھے اس کو مشین سے نا، کچھ آپ اچھے سے جانتے ہوں گے جو یہاں پر بڑے ہیں، تو وہ چیز سکھانی ہے. یعنی اب دیکھیں سوت تو نہیں کاٹتا کوئی، لیکن سلائی وغیرہ، کڑھائی، بنائی، ہے نا، یہ چیزیں سکھائیں انشاءاللہ تعالی، بہت کام آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے فیوچر کا کسی کو نہیں پتا کہ شادی کے بعد لڑکی کی لائف کیسے ہونے والی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر لڑکی کی بہت اچھی زندگی ہو انشاءاللہ تعالی. سب خوش رہیں، سب کے نصیب بہت اچھے ہو انشاءاللہ تعالی. لیکن وہی ہے قسمت میں جو ہونا ہے. خیر ٹھیک ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس کچھ ٹیلنٹ ہے، کچھ آتا ہے، تو الحمدللہ ہم کسی کے محتاج نہیں رہنے والے، صرف اللہ کے رہیں گے ساتھی، ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا سبھی؟ تو بس اسی لیے انشاءاللہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو نماز کے لیے ان کو مارو. ٹھیک ہے. اور 9 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو، اور 17 سال کے ہو جائیں تو شادی کرا دو. جب یہ کر چکو تو اپنے سامنے بیٹھاؤ اور ان کو یہ دعا دو، لا جعل اللہ علی فتنۃ الدنیا ولا فی الآخرہ. الحمدللہ. تو کیا کرنا ہے آپ نے 7 سال کے بچوں کی
جی 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے کہنا اسٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ پڑھ رہے ہیں 9 سال کے ہو جائیں تو پھر مارے، ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں سوری، ایک منٹ، جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارنا ہے ساتھیوں، اور 9 سال کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دینا ہے انشاءاللہ، اور 17 سال کے ہو جائیں تو ان کی شادی کرا دینی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ اولاد کے آپ پر حقوق ہیں اور حقوق ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں، یہ آپ کی یاد بھی ہو چکی ہوگی اچھے سے بات، کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن اپنے بندوں کے حقوق جو تم ضائع کر رہے ہو وہ نہیں معاف کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اولاد کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لیں آ کر کہ بھئی تم نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی، ہمارے حقوق نہیں ادا کیے، بتائیں کیا جواب دیں گے ساتھیوں، ہے نا؟ اللہ کے سامنے کہہ دیا کہ اللہ ان کی وجہ سے ہوا یہ سارا، تو پھر بتائیں کیا ہوگا نا ساتھیوں؟ تو بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم تک پہنچا رہا ہے تاکہ ہم عمل کر سکیں اور انشاءاللہ آگے پہنچا سکیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے الحمدللہ ساتھیوں ہمارا درس کمپلیٹ ہوا.